آیت نمبر 45 سے پڑھیں گے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سے پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ جب تمہارا ٹکراؤ ہو جماعت سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھر سے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے اس کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب کہ مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور کہنے لگا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہاری حمایت کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ پس جب آمنے سامنے آئیں دونوں جماعتیں، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ تو الٹے پاؤں پھر گیا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ اور کہا بے شک میں بیزار ہوں تم سے،
انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، میدان جنگ میں کامیابی کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو تمہاری کامیابی کے کیا اسباب ہیں، کون کون سے وہ کام ہیں جو تم کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ثابت قدم رہیں۔ جب آدمی کے پاؤں بھی مضبوط ہوں میدان جنگ میں، اور دل بھی اس کا ثابت ہو، جس آدمی کا دل گھبرا جائے، دل ثابت نہ ہو، اس شخص کے قدم ثابت نہیں رہ سکتے۔ تو فرمایا جب دشمن سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو ثابت قدم رہو۔ پوری دنیا کی تاریخ اس چیز پر گواہ ہے، 1 2 4 واقعات نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جو قومیں میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر ہوں۔ لیکن اگر وہ ثابت قدم رہیں، قدم ان کے اپنی جگہ پر جم گئے، دل اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہوں، وہ لوگ تو کامیاب ہو جاتے ہیں جنگ میں۔ اور جو لوگ ثابت قدم نہ ہوں، جن کے دل مضبوط نہ ہوں، وہ میدان جنگ میں جم نہیں سکتے۔ جب میدان جنگ میں جم نہ سکیں تو ان لوگوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو کامیابی کے اسباب میں ایک سبب یہ بتلایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا مقابلہ ہو، جب تمہارا ٹکراؤ ہو کسی مخالف جماعت سے، کافر جماعت سے، فثبتوا، ثابت قدم رہو، اور دل بھی تمہارے ثابت ہوں۔ ایک تو یہ ہے کامیابی کا اصول کہ ثابت قدمی میدان جنگ میں۔ اسلام سے پہلے یعنی پوری تاریخ میں جنگ میں کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ثابت قدمی۔ تو اسلام سے پہلے عرب جو تھے ان میں سخاوت، بہادری، فصاحت، بلاغت، یہ چیزیں ان میں مسلم تھیں۔ ان کی بہادری پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان لوگوں کی بہادری پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام حماسہ بھی ہے۔ حماسہ کا معنی بھی ہوتا ہے بہادری، شجاعت۔ آج تک ان لوگوں کی بہادری کے قصے عربی کی کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ نصاب میں داخل ہیں۔ اور یہ بہادری کے واقعات اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ
قوم بہادر بنے بزدل نہ ہو، قوم بہادر بنے بزدل نہ ہو۔ جو قوم بہادر ہوتی ہے، ڈٹ جاتی ہے دشمن کے مقابلہ میں، تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ وہ لوگ کبھی کبھی ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، اپنی بہادری کے ایسے ایسے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ وجود کٹ رہے تھے، خون کی نہریں جاری تھیں، لیکن ہم بھی ثابت قدم رہے، اور وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہے۔ میدان جنگ میں جو ڈٹ گیا وہ کامیاب ہوا۔ اور دوسرا سبب بیان کیا ہے میدان جنگ میں کامیابی کا، دوسرا سبب بیان کیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ کامیابی کا، میدان جنگ میں کامیابی کا دوسرا اصول ہے، کہ جو لوگ، جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، زبان سے بھی وہ ذکر کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، وہ لوگ میدان جنگ میں شکست نہیں کھا سکتے۔ اور یہ ایک تعلق ہوتا ہے، اپنے مولا کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنا پر ہمیشہ مولا کا خیال رہتا ہے، اپنے خالق اور مالک کا خیال رہتا ہے، اور جن لوگوں کو اپنے مولا کا خیال رہے وہ لوگ ناکام نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی، اب کسی شخص پر مشکل وقت ہو تو اس مشکل وقت میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کو یاد کرے، سخت بیماری ہے اور کوئی حالت ہے، جنگ کے میدان میں ہے، تو جو آدمی اس وقت دوسرے کو یاد کرتا ہے، دوسرا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مخلص ہے، کہ مرتے وقت بھی اس نے مجھے یاد کیا، میدان جنگ میں بھی اس نے مجھے یاد کیا، بیماری میں بڑی سخت تکلیف میں تھا، اس نے مجھے یاد کیا۔ تو یہ ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو وہ لوگ پھر کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کریں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے پھر وہ لوگ ناکام نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس پر بھی پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ وہ دوست مخلص دوست ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کو یاد کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ روزے زیادہ رکھو، کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ تم حج زیادہ کرو، کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ تم نمازیں زیادہ پڑھو، وہ تو ایک مقررہ چیز ہے، لیکن جہاں تک ذکر کا تعلق ہے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ قرآن شریف میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ کئی جگہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے، اور اس آیت میں بھی یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ آتا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ تو ذکر کی کوئی حد نہیں، نماز کی ایک حد ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ہمیشہ نفلیں پڑھتے رہیں گے، کبھی نفلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ ہم روزے رکھتے رہیں گے، کبھی روزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور نبی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کی تھیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ باتیں کی تھی اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں گے تو نمازیں زیادہ پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، بہت روزے نہ رکھو، بہت روزے نہ رکھو، مہینے رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو، اس کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے رکھو۔ بہت زیادہ شوق ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کر دو۔ اسی طرح حج کے متعلق بھی اور اسی طرح رات کو جاگنے کے متعلق بھی کہا کہ ساری رات نہ جاگتے رہا کرو، اس لیے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا تم پر حق ہے کہ آنے جانے والے مہمان ہوں اور تم کہیں نفلیں شروع کر کے بیٹھ جاؤ اور گھر والے انتظار کرتے رہیں، تم نفلیں شروع کر کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نہیں، اعتدال سکھایا ہے، لیکن صرف یاد اللہ کا ذکر جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے، ہاں ہر مقام پر یہ فرمایا کہ اللہ کو بہت یاد کرو، اس لیے کہ مسلمان کی ساری زندگی اگر وہ سنت کے مطابق گزارنا چاہے تو وہ ذکر اللہ میں گزرے گی۔ جو مسلمان سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے تو اس کی ساری زندگی ذکر میں گزر جائے گی۔ تو اس لیے یہ بھی فرمایا میدان جنگ میں کھڑے ہو، تلواریں تمہارے سروں پر چمک رہی ہیں، دشمن کے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ جن مجاہدین سے آپ نے سنے ہوں گے واقعات، تو دشمن کی طرف سے اگر جہاز آ گیا، دشمن کی طرف سے میزائل آ گیا، دشمن کی طرف سے گولی آ گئی، تو مسلمان نے ہمیشہ کہا اللہ اکبر۔ تو ان کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے دشمن کا جہاز ناکارہ ہو جاتا ہے، دشمن کے میزائل ناکارہ ہو جاتے ہیں، دشمن کے ڈرون ناکارہ ہو جاتے ہیں جب مسلمان اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے فتح کے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن کی شکست کے اسباب بن جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ایک تو ثابت قدم رہو اور دوسرے اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور ہمارے یہاں جو مسنون اذکار ہیں، صبح کی نماز کے بعد، شام کی نماز کے بعد، ساری نمازوں کے بعد، ہم اتنے غافل ہیں کہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، پھر بھی ذکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جو ذکر نہ کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ کل جمعے کے خطبے میں اور اس کے بعد ہمیشہ سے میں اسی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔
اب یہ جو آذان ہے یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ جو آدمی آذان سن کر اپنے کام میں لگا رہتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ جو آذان سن کر سویا رہے، اپنے کاموں میں لگا رہے، نماز کی تیاری نہ شروع کرے، وہ اس شخص کا اسلام انتہائی کمزور ہے، بلکہ اگر بالکل انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں میں اگر نماز کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، لیکن اذان سن کر پھر بھی مسجد کی طرف نہ جانا، نماز کی تیاری نہ شروع کرنا، اگر کافر نہیں تو کفر والا کام ضرور کر رہا ہے۔ اگر کافر نہیں تو کفر والا کام ضرور کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں بھی فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ یہ تین سبب ہو گئے کامیابی کے، اور چوتھا سبب ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ فرمایا جھگڑو نہ۔ یہ جو دو میدان ہیں، ایک تبلیغ کا میدان ہے، دوسرا جہاد کا میدان ہے۔ ان دو میدانوں میں اگر جھگڑا شروع ہو جائے، تبلیغ والوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے، جہاد کرنے والوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ جہاد کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ تبلیغ کرنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے تبلیغ کا جو نصاب بزرگوں نے مقرر کیا ہے، وہ 5-6 ایسی باتیں ہیں کہ جن میں آگے اس کے لیے جھگڑے کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور بزرگ یہ کہتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں جانے والوں کو اور تبلیغ میں جانے والوں کو بزرگ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر بحث نہیں کرنی۔ جو شخص تمہارے ساتھ بحث کرنا چاہے، جھگڑنا چاہے، تو کہو کہ یہ اپنی اپنی جگہ میں جا کر اپنے مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو میدان جنگ میں جھگڑا، میدان تبلیغ میں جھگڑا، یہ 2 سبب ہیں شکست کے۔ جھگڑا نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، یہ فتح کا سبب ہے۔ اور جماعت آج تک اسی لیے کامیاب ہے کہ ان باتوں میں الجھتی نہیں ہے۔ الجھنے والوں کے ساتھ، جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ، مناظرہ کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتی جماعت۔ اور ہمیشہ مبلغین بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مبلغین بھی اور مجاہدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ کام کیا تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہ کام نہ کیا تو ناکام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، نتیجہ یہ نکلے گا فَتَفْشَلُوا، کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، نامرد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جو تمہارا ایک ہوا ہے، تمہارا رعب ہے، وہ رعب چلا جائے گا۔ جب آپس میں جھگڑا اور بحث شروع ہو جائے گی تو تمہارا جو ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری ایک ہوا ہے، وہ بکھر۔ اور پھر تاکید کے طور پر پھر یہ فرمایا، جو پہلے کہا تھا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، تو وہاں یہ فرمایا، پھر تاکید کے طور پر فرمایا وَاصْبِرُوا، اور ثابت قدم رہو، صبر کرو، ڈٹے رہو۔ یہ ہیں کامیابی کے اسباب۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، یعنی کافروں کی طرح نہ ہو جو مکے سے کافر نکلے تھے مسلمانوں کے مقابلہ میں، یا آج کل بھی جہاں کافر مسلمانوں کے مقابلہ میں نکلتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اتراتے ہوئے متکبرانہ انداز میں نکلتے ہیں،
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ جو اس پر حملے ہوئے، افغانستان پر حملے ہوئے، پاکستان پر حملے ہوئے، تو یہ سب تکبر کرتے ہوئے آئے کافر، اور جب تکبر کرتے ہوئے اترائے ہوئے آئے کافر تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو شکست دی۔ جس طرح بدر میں تکبر کرتے ہوئے آئے، گاتے بجاتے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روتے ہوئے واپس کیا۔ گاتے بجاتے ہوئے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روتے ہوئے واپس کیا۔ ایک زمانہ تھا 1965 کا کہ بڑے زور و شور سے گاتے بجاتے ہوئے کافر پاکستان پر حملہ کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ پورے کے پوری جو لائنیں تھیں، ساری کی ساری لائنیں ان کے اس کے ساتھ ٹینکوں کے ساتھ بری ہوئی تھی، لیکن ادھر تقریباً 2-4 درجن مجاہد تھے، 2-4 درجن مجاہد تھے جنہوں نے بم اپنے ساتھ باندھ کر ان کی ٹینکوں کے نیچے چلے گئے، اور ان کے ٹینک سارے کے سارے وہیں ناکارہ ہو گئے۔ یہ ثابت قدم رہے، جہاد کیا، جان کی قربانی دی، جنت میں مزے کرتے ہوں گے، اور جب وہ موقع آتا ہے ساری قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ جنہوں نے قربانی کی، جہاد کیا، اپنی جان کو جان نہ سمجھا، ٹینکوں کے نیچے اپنے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے جو ٹینک آ رہے تھے ان کے نیچے کیا ہے لیٹ گئے، اور ان کے ٹینک جو تھے وہ الٹا دیے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے نہ ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ بن جاؤ ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے، دین اسلام سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو گھیرے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی وہاں شامل تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وہاں شامل تھی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے گھیرے ہوئے تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مشرکین چڑھائی کر کے، اسلحہ لے کر، گانے بجانے والی رنڈیاں ساتھ لے کر، گانے بجانے والے ستاروں کو ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک قوم کا ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قوم ہماری مخالف ہے، ہم چلے جائیں بدر اور پیچھے سے وہ قوم ہمارے گھروں پر حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچا دے۔ یہ ڈر ان کے دلوں میں باقی تھا۔ اسی اثناء میں ایک ایسا کام ظاہر ہوا کہ اس قوم کا سردار، اس قوم کا جس قوم سے ان کو ڈر تھا، اس قوم کے سردار کی شکل میں شیطان آ گیا، آ کر ان کو ملا، ان کو شاباش دی۔ ظاہر میں وہ قوم کا سردار ہے اس قوم کا، لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے۔ اور جنات، شیطان، فرشتے اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، یہ سارے جنات بھی اور فرشتے بھی اپنی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، جو شکل چاہیں بنا لیتے ہیں۔ تو سردار کے شکل میں آ گیا، قبیلہ جشم کی سردار کی شکل میں آ گیا، اور سارے
مکے کے سرداروں کو ملا اور کہا کہ آج تم اتنا لشکر لے کر جا رہے ہو کہ تم ناکام نہیں ہو سکتے، کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں، یہ وہاں پہنچ جائیں تو مسلمانوں کو بھی شکست ہو جائے اور ان میں سے بھی کوئی مر جائیں تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ قبیلہ بنی جشعم کے سردار کی شکل میں آ گیا، اسی چیز کو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، خوبصورت کر کے دکھایا کہ تم اچھا کام کر رہے ہو، تم اچھا کام کر رہے ہو، اسی طرح کرو، آج بڑا لشکر ہے تمہارا، تم دشمن پر غالب آؤ گے، تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، آگے آگے بڑھاتا رہا ان کو۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میری قوم کی طرف سے تم بے غم رہو، وہ کبھی بھی تم پر حملہ نہیں کر سکتی، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ میدان جنگ میں لا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ جب شیطان انسانی شکل میں اپنے لشکر کو ساتھ لے کر میدان میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلہ میں فرشتے اتارے۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن فرشتے اللہ نے 1000 فرشتے اتارے، 3000 فرشتے اتارے، اور یہ سارے کے سارے فرشتوں کو یہ جو شیطان تھا یہ دیکھ رہا تھا۔ کافروں کو نظر نہیں آتے تھے، باقی کافروں کو، یہ جو بڑا کافر تھا یہ ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہ چکا تھا، یہ آسمانوں کے اوپر کچھ عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہ چکا تھا، یہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب میدان جنگ میں یہ پہنچ آئے، مقابل میں جب شیطان نے دیکھا کہ پرانے جو ہیں، پرانے اللہ والے وہاں کھڑے ہیں، جبریل تک وہاں موجود ہیں، تو اب منہ ایک طرف کو موڑ کر جانے کے بجائے صفوں میں سے پیچھے کو ہٹنا شروع کیا۔ اس نے ابو جہل کے ساتھ کھڑا تھا، ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیوں پیچھے جا رہا ہے، کیوں پیچھے ہٹتا ہے، بہادر لوگ تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ کہنے لگا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرا کام تھا یہاں تک پہنچانا تمہیں، اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہارے ساتھ کہیں مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، پیچھے ہٹ گیا۔ قرآن شریف نے یہ بیان کیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کے اچھے کام کر رہے ہو، بہت اچھا ہے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا یہ لوگ مسلمان محمد اور اس کے ساتھی تم پر غالب نہیں آ سکتے، آج تم غالب آؤ گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میری قوم تمہاری مخالفت نہیں کر سکتی۔ لیکن فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، ہمیشہ جب میدانی جنگ ہوتی ہے، آج کل تو میدانی جنگ ہے نہیں، جب میدانی جنگ ہوتی ہے تو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، فوجیں ایک طرف مسلمانوں کی فوجیں ہوتی ہیں، دوسری طرف کافروں کی فوجیں ہوتی ہیں آمنے سامنے۔ آج کل تو کیا ہے، میزائلوں کی جنگ ہے، ہوائی جہازوں کی جنگ ہے، ڈرونوں کی جنگ ہے، آج کل تو وہ جنگ نہیں جس میں بہادری کا پتہ چلے، یہاں بہادری کا پتہ نہیں چلتا اس زمانے میں، اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا پتہ چلتا ہے کہ کس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، بہادری کا پتہ نہیں چلتا، بہادری کا پتہ چلتا ہے میدان جنگ میں۔
بہادری کا پتہ چلتا ہے جب فوجیں میدان جنگ میں اترتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ بہادر کون ہے۔ تو بہرحال جب وہ سامنے آگے، ایک طرف دشمن کی فوج، ایک طرف کیا ہے، ایک طرف مسلمانوں کی فوج، ایک طرف کافروں کی فوج، تو شیطان جن کافروں کے ساتھ کھڑا تھا اس نے فرشتوں کو دیکھا مسلمانوں کی صفوں میں تو پیچھے ہٹ گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، کہنے لگا میں نے یہاں تک تمہیں پہنچانا تھا، یہاں تک تمہیں پہنچا دیا، یہاں تک میں نے تمہیں پہنچانا تھا، یہاں تک میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کوئی دشمن کسی کو لے جاتے ہیں، بڑی اس کی خدمت کرتے ہیں، عزت تواضع کرتے ہیں، کسی جگہ تک لے جانے میں جب اس جگہ تک پہنچا دیتے ہیں یا خود قتل کر دیتے ہیں یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کل کے جو یارانے ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے۔ آج کل کے اکثر ایسے واقعات ہیں کہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے قتل کر دیا۔ آپ کے مانسہرہ میں کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ تو اب پیچھے ہٹنے لگا اور کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، تمہارے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو کوئی تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے ساتھ میں بھی نہ مارا جاؤں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میں بھی نہ مارا جاؤں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں آ گیا، اپنی ہلاکت کا ڈر پیدا ہو گیا اس کو۔ کہا انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔